اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے بچوں کی جنسی تعلیم، سیکس ایجوکیشن آف یور اون چلڈرن۔ جوان ہونے تک لڑکے اور لڑکیاں عموماً جنسی عوامل کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں، مگر والدین یا اساتذہ سے نہیں بلکہ دوسرے ذرائع سے، ڈاکٹرز اور دیگر طبی ماہرین سے بھی نہیں بلکہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے جو خود بھی اس قسم کے علم سے بے بہرا ہوتے ہیں، یا پھر کچھ کتابوں اور رسالوں سے جو عموماً غیر معیاری ہوتے ہیں اور جو صحیح طبی اور نفسیاتی علم سے ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور دیگر شرعی معاملات سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اور اساتذہ کی جھوٹی شرم کی وجہ سے نوجوان بچوں کو جنسی معلومات یا تو پہنچتی ہی نہیں یا پہنچتی ہے تو بہت ناقص، جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے نوجوان شرعی اور طبی تعلیم سے نابلد رہتے ہیں اور متعدد جنسی اوہام اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی پڑھائی اور دوسرے کام کاج میں دلچسپی لینا کم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جنسی طور پر نااہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یاسیت اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ عطائیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ والدین بھی ان کی یہ حالت بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں اور قسم قسم کے اندیشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کرتے ہیں، مگر سب بے سود ہوتا ہے۔ مستند ڈاکٹر سے مشورہ طلب کرنا بہتر ہے، مگر کئی ڈاکٹر بھی اس مسئلے اور اس کے حل سے ناواقف ہیں۔ اپنے بچوں کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے والدین کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ پہلے ان کو خود یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے اور پھر بچوں کو منتقل کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کس طرح اتنے حساس موضوع پر بات کی جائے؟ طبی شرم بھی آڑے آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس مسئلے پر گفتگو کی جائے۔ بچہ 1.5 سال 2 سال کا ہو جائے تو جسم کے دوسرے حصوں کی طرح پیشاب یا پاخانے کی جگہ کا نام بھی بتایا جائے۔ پہلے تو یہ کہ پیشاب یا پاخانے کے اصلی نام لیے جائیں، فرضی نام نہ لیے جائیں۔ یہ دونوں عمل فطری ہیں، ان میں کسی قسم کی شرم کی ضرورت نہیں۔ پھر پیشاب پاخانے کی جگہوں کے بھی صحیح نام لیے جائیں، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاخانے کی جگہ اور پیشاب کی نالی، اس کے علاوہ جو الفاظ آپ مناسب سمجھیں، ایسے الفاظ جیسے عضو یا مقد بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر بچہ اپنے عضو کو ہاتھ لگائے تو چراغپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ 3 سال کی عمر سے اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ لوگ اس عمل کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم دی جائے کہ ننگا رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ بچوں کو والدین کے چھپے ہوئے اعضاء کو دیکھنے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی یہ خواہش پوری کر دینی چاہیے، مگر ایسے طریقے سے کہ انہیں کوئی خاص بات بھی محسوس نہ ہو، یعنی کپڑے بدلتے وقت ان کو کمرے میں رہنے دیا جائے یا نہانے اور پیشاب پخانہ کرتے وقت ساتھ ہی رہنے دیا جائے۔ عورتوں اور مردوں کا فرق اس طرح ان کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ والد اور والدہ دونوں کو اس عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کی پیشاب کی جگہ مردوں سے مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کی نالی نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک سوراخ ہوتا ہے۔ لڑکا یا لڑکی 4-5 سال کا ہو تو ماہواری کا عمل بھی دکھا دینا چاہیے، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ مہینے میں 1 دفعہ خواتین کے پیشاب کے سوراخ سے کچھ خون بھی نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تعلیم دی جائے کہ یہ باتیں بھی والدین کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ کرنا، کیونکہ لوگ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر والدہ حاملہ ہو اور پیٹ بڑھا ہوا ہو تو بچوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ پیٹ میں بچہ ہے اور 9 ماہ بعد نکلے گا۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد گفتگو ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں شادی کی اہمیت بتائی جا سکتی ہے کہ بچے صرف شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ 8
8-9 سال کی عمر میں جب مزید وضاحت طلب کی جائے تو کہنا چاہیے کہ جب میاں بیوی ایک ہی بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے۔ 10-11 سال تک بچہ مزید وضاحت طلب کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مرد کا نطفہ پیشاب کی نالی سے نکلتا ہے اور بیوی کے اندام نہانی یا پیشاب کی جگہ میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اندر انڈا ہوتا ہے جس سے نطفہ ملتا ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسپرم اور انڈے کی تصاویر بھی دکھا دینی چاہیے۔ اس عمر کے لڑکے کو احتلام کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے کہ فوتوں میں یہ نطفے بنتے ہیں تو گاڑھے مایا حالت میں منی کی صورت میں پیشاب کی نالی سے نکلتے ہیں، عموماً سوتے میں، مگر بعض اوقات قطرہ قطرہ کر کے جاگتے میں بھی۔ اس عمر کے بچوں کو لڑکیوں میں سینے کے ابھرنے اور زیر ناف بال نکلنے کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ اسلام کے اصول کے مطابق کم از کم 1 ماہ میں یہ بال صاف کر لینے چاہیے اور انہیں صفائی کی تفصیل بھی بتا دینی چاہیے، یعنی بال صاف کرنے کی مشینوں سے یا بال صاف کرنے والے پاؤڈر کریم لڑکیوں کے لیے اور بلیڈ لڑکوں کے لیے۔ چھاتیوں کے بارے میں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ان میں دودھ اتر آتا ہے تاکہ بچہ پی سکے۔ 13-14 سال کی عمر میں جب نوجوان پوچھے تو مباشرت کا اصل عمل بتایا جا سکتا ہے، یعنی خاوند کی پیشاب کی نالی سخت ہو جاتی ہے اور بیوی کے پیشاب کے سوراخ میں چلی جاتی ہے، جیسے پاؤں موزے کے اندر چلا جاتا ہے یا سلائی سرمے دانی میں چلی جاتی ہے۔ اس عمل میں دونوں میاں بیوی کو بہت لطف آتا ہے اور ساتھ ہی مرد کا نطفہ بیوی کے اندر منتقل ہو جاتا ہے جس سے بعد میں بچہ بن جاتا ہے۔ اس عمل کا اسلامی پہلو بھی ساتھ میں بتا دینا ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ عمل پرلطف ہونے اور بچہ پیدا کرنے کے علاوہ ایک نفل عبادت کا ثواب کا باعث بھی ہے، مگر بغیر شادی کے یہ عمل کرنا سخت گناہ ہے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اگر شادی شدہ فرد یہ عمل کرے تو اس کی سزا موت ہے، وہ بھی سنسار کر کے، اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے مارنا۔ آج کل تو اس کے ساتھ ساتھ عدم مدافعت کے جنسی بیماری ایڈز کی ہولناک موت سے آگاہ بھی کر دینا چاہیے، اور اس طرح دیگر بیماریوں، سوزاک، آتش وغیرہ کے نقصانات سے بھی، یعنی کہ زنا بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان مہلک بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتلام، مباشرت اور حیض کے بعد غسل کی شرعی اہمیت بھی بتانی چاہیے۔ منی سے بدن اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی بتائیں، یعنی خفیف ناپاکی ہے، جھاڑ دینا، چھینٹے مار دینا، متاثرہ حصہ دھو کر دینا کافی ہے۔ مشت زنی پر بھی گفتگو ضروری ہے اور یہ بتائیں کہ اس سے جنسی خرابی نہیں ہوتی، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، مگر باقی اماموں نے اس کو حرام بتایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شدید جذبات میں اور زنا سے بچنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ 15 سال کے نوجوانوں کو میاں بیوی کے تعلقات کے دوسرے پہلوؤں پر بھی اسلامی تعلیم دینا چاہیے، یعنی ان کے حقوق و فرائض۔ 10-12 سال کے بعد نوجوانوں کو ان موضوعات پر جن پر میں نے پہلے بات کی، اس موضوع پر اچھی کتابیں بھی مہیا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔